sallallahu alayhi wa sallam, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was walking beautifully. Yaar deen hai kya? Deen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki adaon ka naam hai. Subhanallah. Aur kya hai? Allah subhanahu wa ta'ala is stating in Quran, the way you walk, my beloved, the earth you walk on, your hair, your face, I swear by it. Where is salah in there? This is if you're not completing your salah, if you're not reciting Quran every day. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, oh Umar, unless you love me more than your own jaan, your iman is not complete. Criterion once again is the ata and hub and the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Today we get impressed and give references of all the books, how to live life. But we're not looking at لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Where did these people got all these examples? If you go deep down, again and again, our Qibla Sheikhs have said in Wolverhampton in United Kingdom once, no matter what walk you take in life, and when you have exhausted yourself, you find yourself upon the doorstep of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us inside the sound blessing to understand this beautiful deen and to act upon. And when the call comes to us to be in a gathering, which again puts the clarity of the mission of Ki Muhammad se wafa tumne to hum tere, Ki Muhammad se wafa tumne to hum tere. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for any shortcomings, any mistakes. No doubt it's from me. All the barakah and mercy and guidance is from Allah subhanahu wa ta'ala, from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and beautiful directions of Qibla Shaykh Badr Alam Chan. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. جتنی بھی خواتین تشریف فرما ہیں، حضرات تشریف فرما ہیں، ایک دفعہ ادب سے محبت سے درود ابراہیمی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد میں تشریف لائے. ممبر پر آپ نے قدم رکھ کر کے آمین فرمایا، پھر دوسرا قدم رکھ کر کے آمین فرمایا.
تیسرا قدم جب سٹیپ رکھ کر کے امین فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد جب نیچے تشریف لائے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ آپ جب منبر پر تشریف لائے، بظاہر کانوں میں کوئی دعا کے الفاظ نہیں سنے، لیکن آپ کی زبان اطہر سے آمین کو ہم نے سنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو ہمارے اوپر کھول دیجیے تاکہ ہمیں اس کے متعلق علم ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کون ہے؟ کہ جن کی زبان اور دل جو ہے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو کر کے رب کی ثنا اور نبی الرحمہ علیہ السلام کی محبت کے اندر اکٹھی ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر فقط زبان ہی سے آپ نے صدا کو بلند کر دیا، لیکن آپ کا دل اس کے ساتھ گواہی نہیں دے گا، پھر آپ کی آنکھ جو ہے کسی کے لیے محبت کا پیغام پیش نہیں کر سکتی ہے۔ جب دل اخلاص سے رب کو اور اس کے حبیب کو بلند کر لے اس کے ذکر کے اندر، اور دل اس کے اندر جو ہے کنیکٹ ہو جائے، پھر یہ وجود جو ہے اس شخص کا سراپا رحمت بن جائے گا۔ اور جب اس کا وجود رحمت للعالمین کے اس رحمت میں کلرفل ہو جائے، ہاتھ اس کے خیر بانٹنے والے بن جائے، سبحان اللہ، زبان اس کی ہمیشہ دوسروں کے لیے محبت لو کو جو ہے وہ اسپریڈ کرنے والی بن جائے، اور اس کے جو ٹانگیں ہیں وہ ہمیشہ خیر کی طرف جو ہے سٹیپ وائز اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے دوستان گرامی، آپ خوش قسمت ہو کہ لائف میں رب کائنات نے ایسی نشستوں کو، ایسی صحبتوں کو نصیب فرما دیا، جس نشست اور صحبت میں فقط زبان کا ہلنا نہیں بلکہ تیرے دل کی تاروں کو چھیڑ کر کے تیرے دل میں سوز درد اور محبت کا انداز پیدا فرما دیا۔ اور جب دل جانتے ہیں تو پھر انسان کے تھاٹس جو ہیں، انسان کی سوچیں جو ہیں وہ بدل جائے کرتی ہیں۔ کہتے سوال کرو پس اہل ذکر سے اگر تجھے معلوم نہیں۔ اسی پوائنٹ کے اندر میں ایک چیز کو جو ہے کوٹ کر دیتا ہوں۔ دل میں کچھ بات آئے اور وہ بات تیری سوچ کو جو ہے کنفیوز کرنا شروع کر دے، تجھے جو ہے مس گائیڈڈ کرنا شروع کر دے، تو پھر پیش ہو جاؤ اپنے استاد شیخ کی بارگاہ میں، اپنے دل کے حال کو رکھ دو
تاکہ وہ تیرے خیال کو مس گائیڈ ہونے سے بچا کر کے پھر تجھے پازیٹیوٹی میں لا کر کے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ لا کر کے کھڑا۔ یہی کمال صحبت کا ہے، یہی رشتہ وہ پائیداری کا رشتہ ہے جس رشتے کے اندر کوئی مٹیریلسٹک سوچ کار فرما نہیں ہوتی، جو تجھے صرف اور صرف دنیا کے لیے استعمال کرے۔ وہ سوچ فقط اور فقط یا رب کے لیے ہے یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ بات ہمیں کس نے سکھائی؟ یہ بات ہمیں صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین نے سکھائی۔ یہ انداز ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ اہل بیت اطہار کی انگنت اور لاتعداد قربانیوں کے انداز رحمت میں ہم تک آ کر کے پہنچے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء، صلحاء اور اولیاء امت نے اپنے انداز کو جو ہے، اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا، اپنی رضا کو اس رضا پہ ڈال دیا۔ پھر جب رضا ادھر شامل ہو گئی، پھر وہ رضا رب کی بن گئی، اور جو رضا رب کی بن جاتی ہے، جس کے سامنے بھی وہ شخص بیٹھتا ہے، پھر اس کا زبان اور اس کا دل ہمیشہ اکٹھے ہو کر کے مخلوق کے دلوں کو اس رب اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اوپر اس بات کو کھولیں۔ دور نبی الرحمٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھی پھر سن لو، جب میں نے ممبر پر قدم رکھا، جبریل امین 3 دعائیں لے کر بھیجنے والی ذات رب کی اور لانے والے جبریل امین، اور اس دعا کے اوپر آمین خود نبی الرحمٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر سوچو کہ اس دعا کا عالم کیا ہے۔ اب اس دعا کے اندر امت کے لیے تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ اس دعا کے اندر اس امت کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، اور اسی دعا کے اندر تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو سیٹ یور لائف اکارڈنگ ٹو سنہ، اور کیسے جو ہے پھر تم نے اپنے آپ کو جو ہے اس تربیت میں لانا ہے، اور اس سرکل کے اندر کیسے لے کر کے چلنا ہے۔ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، چاہے امریکہ میں آپ رہیں، کینیڈا میں رہیں، پاکستان میں رہیں، زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک آپ سکون والی نشستوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کریں۔ رزق میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ رزق جو ہے، وہ ورک جو ہے، اس کا مدعا اور مقصد جو ہے صرف دنیا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اللہ اور رسول کا ذکر اور دین بھی شامل ہے۔ ہم جب اس دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، پھر سوچ ایک ہی چیز پر چلی جائے، پیسہ پیسہ پیسہ، ڈالر ہو، پاؤنڈز ہو، یورو ہو، گھر ہو، اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہے تو سکون کی دولت انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ مال، وہ دولت اور دنیا کی جو بھی اس کے لیے فیسلٹیز ہے، وہ زیرو بن جاتی ہے۔ اور جب وہ چیز زیرو بن جاتی ہے، اس کی لائف کا ایک حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز تو پاس آ گئی ہے، اب وہ سکون کہاں سے تلاش کرے۔ اسی کے اندر
ایک بات کو میں مینشن کر دوں، آج سے کوئی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، سفیان صاحب بیٹھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، بہت سارا انہوں نے ٹریول کیا، سفر کیا، اور ایک بات ذہن نشین ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے کچھ مل جائے، ملنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی سوز، کوئی درد دل، کوئی محبت، کوئی سوچ، تو آپ وقت نکالے ہمارے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہیں گے، اور وہ گارنٹی اس لیے دیتا ہوں کہ جس کے اوپر ہمارا یقین ہے وہاں سے کبھی کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور جس طرف نگاہ ہے گنبد خضرا کی طرف، وہ راستہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی لائف میں ہر چیز دیکھ لی، ہمارے پاس اس رب کائنات کا شکر کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور اس کی طرف بیک کر دی، اور جو ہم نے اپنا فیس ہے وہ مکے کی طرف کر دیا یا مدینے کی طرف، کیونکہ ہم نے اس صحبتوں سے سیکھا، اپنے والدین، اپنے استاد اور شیوخ کی صحبت سے، کہ اگر زندگی کو زندہ بنانا ہے تو کسی زندہ کی صحبت میں جا کر کیا بات ہے، کوئی زندہ دل شخص کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ جو تیرے دل کو زندہ کر دے۔ اس لیے تو اقبال رحمت اللہ علیہ لائف کا ایک حصہ انہوں نے یورپ میں گزارا، اور پھر آخر میں وہ ایک سرچ میں لگ گئے کہ کہیں سے جو ہے میری سوچ کی ڈائریکشن جو ہے وہ مجھے راستہ دکھا دے کہ میں اس راستے پر چلنا شروع کروں۔ مثنوی ہاتھ میں آ گئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی، وہ جب پڑھی پھر مولانا کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب بارگاہ سے فیض نصیب ہو گیا، سوچ کی ڈائریکشن بدل گئی، پھر ایسے اشعار لکھے کہ اس اشعار سے ایک قوم کے نظریے کو بدل لیا۔ تو دوستان محترم، ہم لوگ یورپ کے سفر پہ تھے، عابد صاحب ساتھی اور تھے، فصیح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی جرمنی سے آئے ہیں، اور ادھر بھی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جاب کرتے ہیں، جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح سعید صاحب یہ یو کے سے آئے ہوئے ہیں عمران صاحب کے ساتھ۔ تو ہم ناروے سے سویڈن، پھر جرمنی، پھر اٹلی آئے، اٹلی سے پھر ہم سوئٹزرلینڈ زیورخ کی طرف جا رہے تھے، کچھ پروگرام تھا، راستے میں عابد صاحب نے کہا کہ گیس ڈلوانی ہے تو کہیں پر روک لیتے، میں نے کہا روک لیں، ظہر کا وقت بھی ہے تو نماز پڑھ لیتے۔ ایک گیس اسٹیشن پہ گئے، انہوں نے گیس ڈلوائی، سامنے اسی گیس اسٹیشن میں ٹک شاپ تھا جیسے ہوتے ہیں یہاں پر، اندر داخل ہو گئے تو ایک پلر تھا، اس پلر کے پیچھے میں نے کرسی ڈالی کہ میں ادھر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے چائے لے آتا ہوں۔ یہ چلے گئے، میں نماز پڑھی، کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ کاؤنٹر پر جو ایک ینگ لیڈی تھی ان کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہی تھی، چائے دے دی، یہ چائے لے آئے، بسکٹ سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا سعید صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہتے میں نے اس کا تعارف کیا، پھر پوچھنے لگی وہ کون ہے؟ کہتے میں نے بتایا ہمارے استاد ہیں۔ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگی کہ آئی ایم آلسو مسلم، میرا جو والد ہے وہ ٹرکش تھا اور والدہ جو ہے وہ سوئس تھی، تو ہم اپنے والد کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کیسے باتیں کرتے،
لیکن والد کی ڈیتھ ہو گئی، پھر زندگی کے مسائل میں ایسے جکڑ گئے کہ ہر چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آج جب آپ لوگ آئے، بیٹھا اور ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے دل کی ایک عجیب حالت ہو گئی اور سمجھ یہ آئی کہ یہ شاید سکون کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اس لیڈی نے پیسے نہیں لیے کہ یہ میری طرف سے ہاسپٹیلٹی ہے، یہ چائے میں پلاؤں گی۔ قاضی صاحب سے میں نے کہا یوسف صاحب، کہیں پر بھی گاڑی چل کر کے کسی گیس اسٹیشن پہ رک سکتی تھی، کہیں سے پیٹرول ڈال سکتی تھی، کہیں سے بھی چائے پی سکتی، آخر ادھر آئے کیوں؟ معلوم یہ ہوا پیچھے کوئی طاقت ہے جو بھیجنے والی کوئی بھیجنے والی طاقت ہے، لیکن وہ طاقت نے بھیجا کیوں ہے؟ کسی درد دل نے کوئی آہ بھری ہوگی، کوئی التجا کی ہوگی، اس مسبب الاسباب نے سبب ہمیں بنا دیا اور ہمیں بنا کر کے جب بھیجا، اس کی ڈائریکشن کو رب نے پھر موڑ کر کے اپنی طرف لگا دیا۔ اے دوستان محترم، ایسے بن جاؤ کہ جیسے کینڈل ہے، خود تو پگھل جاؤ، میلٹ ہو رہے ہو، لیکن تمہیں اپنی ذات کی پرواہ نہ ہو، روشنی دوسرے کو پہنچاتے رہو تاکہ دوسرے کو فائدہ ہو۔ جب تم دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ گے، میرا رب پھر تیرے لیے خود بخود مددگار، تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمانا شروع کرے۔ تو دوستان محترم، آج کی جو محفل ہے، جن جن احباب نے اپنی محبت کے اظہار کے حصے ڈالے، صوفی عادل صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اللہ ان کی سب کی خدمت قبول فرمائے۔ اسی میں خاتون تصدیق صاحبہ ہے جو آج کی محفل میں موجود ہیں، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے اس وقت۔ ابھی 5 بجے فون آیا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، آ نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ بے شک نہیں آ سکتی، لیکن آپ پھر بھی موجود ہو اور اللہ آپ کو صحت عطا کرے اور خیر سے لے کر کے آئے۔ تو دوستان محترم، یہ جو مہینہ ہے رجب کا، یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، اس 3 مہینوں کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو راتیں رب کی رحمت کو قریب کرنے والی راتیں۔ 27 رجب کو شب معراج، اسی طریقے سے شعبان میں 15 شعبان کی رات، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک، پورے کے پورے رمضان تو رحمتوں کا ہے، لیکن اس پورے رمضان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ رات جس کے اوپر پورے کی پورے ایک سورت نازل ہوئی، سورہ قدر، اور 1000 مہینوں سے بھی بہتر والی رات اللہ نے قرار پایا۔ اس حدیث کے اندر ایسے ایام اور راتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب رجب، شب معراج، اس کی بھی جو توجیہات ہے، اور اس توجیہات میں یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، اور مکے کے اندر چونکہ کفار و مشرکین اس وقت بظاہر اپنے پاور کے اعتبار سے بڑے اسٹرانگ تھے، ان کی سازشیں، کانسپریسیاں، پھر وہ کانسپریسیوں کے اندر لوگوں کو توڑنا، پھر اسی طریقے سے ایسی گفتگو کرنا کہ لوگوں کو بدظن کرنا، اس کو کاٹنا، یہ ان کے طریقے تھے۔ یہ مت سوچو کہ ہم اگر کوئی دین کا کام کرے تو کوئی شخص ہماری مخالفت نہیں کر سکتا، یہ تو
آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، سب کے ساتھ یہ مسئلے گزرے ہیں، لیکن یاد رکھو فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور حق اور سچ ہمیشہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ تو حضور نبی الرحمٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے اس وقت پریشان ہو، جب پریشان ہو گئے، میرے رب کو آپ کا تکلیف میں رہنا گوارا نہیں ہوا۔ آپ حضرت ام ہانی، جو آپ کی رشتے کے اندر سے جزار بہن، ان کے گھر میں آرام فرما تھے، اور یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کو میں ذرا شارٹ کر لیتا ہوں۔ حضرت جبریل امین آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، داخل ہو گئے، اور پھر اللہ نے جو آداب سکھا کر کے بھیجا کہ ایک نبی کی بارگاہ میں جاتے کیسے ہیں۔ تو حضرت جبریل آئے، دیکھا حضور آرام فرما ہے، تو حضور کے پاؤں مبارک کو جو ہے کس کیا، جو ان کی اس کے آنکھ کھل گیا۔ جبریل کیسے آئے؟ جبریل امین نے فرمایا اللہ آپ کے دید کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور تجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ اسی کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ چھپا ہے۔ جو نبی آئے توحید کا پیغام دیا، پوچھا کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک آ گئے، یہی بات ہوتی رہی، اور جب حضور تک آ گئی تو اللہ نے وہ حجابات ہٹا کر کے اپنے جلووں سے نواز دیا۔ تو توحید کا وہ پیغام جو ہے اپنے تکمیل تک آ کر کے پہنچ گیا۔ اب اس کے اندر ایک بات کو ایڈ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرض کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے اوپر 70,000 رحمت کے پردے ہیں، اور اگر میں نے ایک ذرہ بھی پردہ ہٹایا تو ہر چیز جل کر کے راکھ ہو جائے، کیونکہ وہ تاب نہیں لا سکتے۔ ڈیفرنٹ ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، بعض روایات میں 7 دفعہ، بعض جگہ پر 9 جگہ ہے، لیکن جب اسرار حد سے پڑا، اللہ نے پھر فرمایا اے موسیٰ ایسا ہے، میں اپنے پردوں میں سے ایک ذرہ اس پردے کا جو ہٹا کر کے اپنا جلوہ کوہ طور پر کرو، تم اس جلوے کو دیکھو۔ جو ہی اللہ نے ایک ذرہ ہٹایا، جلوہ کوہ طور پر گرا، کوہ طور جل کر کے راکھ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام فینٹ ہو گئے، غش کھا کر کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے پھر رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب اس جلوے کا اثر تیرے چہرے میں آ گیا ہے، اب واپس جب نیچے اپنی قوم میں جاؤ گے تو 40 روز تک رومال سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھنا کہ کوئی شخص تیرے چہرے کے اندر اس جلوے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتا، جو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اے دوستان محترم، اب اپنی نبی کی شان دیکھیے کہ جس نبی کی برکت سے اللہ نے کیا کیا رحمتیں نازل فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چہرے کو ڈھانپا ہے۔ اس واقعے کو مثنوی نے، مولانا نے اشعار کی شکل میں بھی لکھا، تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا۔ اہلیہ نے پوچھا، وائف نے پوچھا، کیونکہ قریب رشتہ وائف کا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور بیوی اصرار کر سکتی ہر بات کی اوپر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پہلے بھی جاتے تھے کوہ طور پر، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، واپس آتے تھے، ہمیں کچھ بتاتے تھے، اب یہ بتاؤ کہ اس دفعہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس دفعہ رب کے جلوے کا زیارت کر کے آئے، اور وہ بھی ایک ذرہ۔
لیکن اے اللہ کے نبی چہرہ کیوں چھپایا؟ کہتے ارشاد یہ ہوا کہ اس جلوے کا اثر تیرے چہرے پر ہے، جو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اب اس لیے اس چہرے کو جو ہے پردے کے اندر رکھا۔ کون تھی وہ؟ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ذاکرہ تھی، صابرہ تھی، اللہ کے راستے پر چلنے والی تھی، شوق اور دیدار اس کے اندر بھی موجود تھی۔ اس وقت کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہر چیز کی تعلیم دی، ہر چیز سامنے رکھی، اب اس حصے سے میں کیسے محروم رہ جاؤں؟ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں کہ میں بھی رب کے جلوے کو دیکھ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بی بی نظر چلی جائے گی، تو اہلیہ کیا کہتی ہے؟ نظر جاتی ہے جائے، لیکن میں نے رب کے جلوے کو دیکھا۔ اے دوستو، جس کے دل میں درد دل آ جائے نا تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے سامنے دنیا کی خوبصورتیاں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے جو ہی پردہ ہٹایا، اہلیہ نے دیکھا، آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی۔ کچھ وقت ایک دن گزرا، پھر اہلیہ تھی، اس کی عقل تھا، شعور تھا، تعلیم تھی، تربیت تھی۔ کہ اللہ کے نبی دعا کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، گھر کے معاملات کی چیزیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، آنکھوں کی بینائی آئی۔ جب بینائی آئی، تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا اللہ کے نبی ایک دفعہ پردہ پھر ہٹاؤ، پھر تیرے چہرے سے کہا کہ پہلے بھی نظر گئی تھی، اب پھر اس نے کہا اب جو ہے دیدار کا وہ شوق بڑھتا جا رہا ہے، اب آنکھ کی بینائی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر پردہ ہٹایا، پھر دیکھ لیا، پھر بینائی گئی، تو تھی تو وہ اہلیہ۔ کچھ ٹائم گزرا، پھر کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، اب دعا کرے کہ اللہ پھر بینائی دے۔ کہتے اب تو مجھے حیا آتی ہے۔ تو اہلیہ نے کہا اچھا پھر میں بتاتی ہوں کہ اب رب سے مانگنا کیسے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اہلیہ نے کیا کہا اب رب سے مانگو کہ اے اللہ وہ بینائی دے کہ جو دیدار بھی کرتی رہے اور ظاہری آنکھ بھی سلامت رہے، کہ آنکھ کی بینائی بھی رہے اور وہ دیدار بھی رہے اور وہ جلوے میں ہی میں گم رہے۔ یہ کیا ہے؟ جب ایک انسان کی محبت کہیں پر جڑ جاتی ہے نا، کوئی شخص پھر ان کو راستہ نہیں بتاتا۔ How you have to follow, how you have to come, how you have to explain your heart's feelings. وہ چونکہ محبت ہمیشہ اپنی کتاب خود بناتی ہے، پھر وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، ہزاروں کام بھی چھوڑ دیتا ہے، ہر کام خود بخود کرتا ہے۔ وہ محبت اس کو راستہ دکھا رہی ہے، اور جب محبت نہیں پھر کیا ہے؟ پھر کوئی کہے گا ان کو بڑی لیٹ ہو گئے، ان کے جان در کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اچھا راتی بھی دیر ہو گئی سی کہ وہ بھی دیر ہو گئی، پھر یہ وہ اگر مگر یہ وہ ساری باتیں۔ یہ جو محافل ہے، یہ محبت کا جو ٹیمپریچر ہے، جو شوق ہے، یہ مینٹین رکھنے کے لیے ہے۔ ہم بار بار آتے ہیں جاتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کبھی ٹھنڈا ہو کر کے نیچے نہ چلا جائے، کہ تیرے ذوق کا لیول برابر رہے، رہو تو دنیا میں لیکن دل مصطفیٰ کے اندر جو ہے ہمیشہ دھڑکتا ہے۔ محبت مصطفیٰ میں تیری فیلنگ رہے، تیرا بھاگنا رہے۔ اب آئے معراج شریف کی واقعے کی طرف۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، اسرا جو ہے رات کی سیر کو کہتے ہیں، جو ایکسپلینیشن علماء نے لکھی کہ رات کے حصے میں اور ایک اسپیسیفک حصے میں اللہ نے سیر کرائی۔ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، خاص بندے کو۔ یہاں اللہ نے نبی الرحمہ علیہ السلام کو اپنا بندہ خاص رکھا۔ یہاں علماء نے یہ لکھا، نبی کیوں نہیں فرمایا، رسول کیوں نہیں فرمایا؟
کہتے ہیں یہ جو بندہ خاص ہے نا، اس کے اندر اپنی ہی لذت ہے. یہ وہ قرب کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں میں نبی الرحمہ کو بندہ خاص بنا کر کے رکھا. بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک. الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اور جس جگہ اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. اور کون سی نشانیاں؟ رحمت والی، برکت والی اس سرکل کے اندر. آج یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطین کے حصے کی، تو یہ جگہ، یہ حصہ ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل قسم کی جو ہے نا فیلنگ اٹیچ ہے، اور وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے. اور اس کا فیصلہ تو امام مہدی فرمائیں گے جب آئیں گے. اب یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا. لیکن مسلمان کا دل دھڑکن اس جگہ کے ساتھ ہے. اب نبی الرحمہ علیہ السلام گئے سفر معراج پر مسجد اقصیٰ میں، اور جب آپ پہنچے مسجد اقصیٰ میں تو جانے سے پہلے جب براق پر سوار تھے، آپ نے اس سواری کے اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور جب وہاں پہنچے تو تمام انبیاء پہلے سے موجود تھے، اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اب میں یہ سب باتوں کو ذرا تھوڑا سا شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کو دیکھ رہا ہوں. پھر پہلے آسمان پر اللہ نے سیر کرے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور پھر 7 پر پھر ایک جگہ مقام آیا کہ جبریل امین رک گئے. پھر اللہ نے اپنی خاص شان رحمت سے آپ کو اٹھایا. فَقَابَ قَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ بھی قرآن کیا ہے. پھر اللہ نے وہ قرب کی منازل کی کہ فقط اللہ ہی اور اللہ کا حبیب وہاں پر موجود ہے. اب وہاں پر جو بات ہوئی اس کے اندر جو حدیثی چیزیں کچھ آئی. اللہ نے پوچھا، اے محبوب میری بارگاہ میں آیا ہو، کیا لے کر کے آئے؟ اب یہ محبت کی بات. میرے آقا علیہ السلام، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز تیرے دسترس میں ہے، شان قدرت میں ہے. لیکن آج میں وہ چیز لائی ہوں جو تیرے پاس نہیں. تو میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد وہ کون سی ایسی چیزیں جو میرے پاس نہیں؟ تو حضور نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں آج تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ اے اللہ تو عاجزی سے پاک ہے، اور تیرا بندہ عاجز بن کر کے تیری بارگاہ میں. پھر جو گفتگو ہوئی اس کو اللہ نے اور اس کے حبیب نے رازوں میں رکھا. پھر آخر میں رخصت پر اس امت کو تحفہ دیا کہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ. کیا تحفہ تھا؟ 50 نمازوں کا. حضور نبی الرحمہ علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آئے. جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہو تو رب نے تیری امت کو کیا تحفہ دیا؟ حضور نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کو 50 تحفہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ بہت زیادہ ہے، آپ پلٹ کر کے جائیے اور اس میں تھوڑی تخفیف کر لے. میری امت کو بھی ملے تھے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس میں ذرا تخفیف کر دیجیے. حضور تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں. واپس 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر آئے، کتنی ملی؟ 45 ہو گئی. پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی جائیں اور اس کو کم کر کے آ جائیں. حضور نے فرمایا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 وقت اپنے جبینوں کو، اپنے سروں کو اس بارگاہ میں بھی نہ جھکا سکے. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا پلر ہے اور رب کا تحفہ اس امت کے لیے.
بنی اسرائیل کو، نبیوں کو اللہ نے کلام کے لیے جگہ مخصوص کی، کہیں پر درخت سے آواز، کہیں پر پہاڑ پر۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی یہ چاہے رب سے بات کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ ہم کلام ادھر انبیاء ہوتے تھے، ادھر یہ امت ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اب اسی کے اندر ایک توجیہ سن لیں، ایک ریزن۔ کیا رب عالم الغیب نہیں، ہر چیز جانتا ہے؟ پہلے سے کیوں نہیں 5 نمازیں دے دی؟ پتہ تھا رب کو کہ حضور واپس آئیں گے تو 5 نمازیں کم ہوں گی، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پہلے سے 5 دے دیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی؟ رب کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ 9 دفعہ جب وہ ہوا، اب بات یہ آئی کہ اے موسیٰ اگر دیکھ سکتے ہو تو فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، اس آنکھ کے اندر، اس نور میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضور جب واپس آتے، موسیٰ میرے آقا کی آنکھ میں رب کے جلوے کو دیکھتے، پھر فرماتے کہ اے اللہ کے نبی پلٹ کر کے جائیے، نماز تخفیف کرے، پھر جاتے، واپس آتے، وہ 9 دعائیں میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ نے وہ جلوے کی صورت میں قبول فرمائی، اس جلوے کی صورت میں قبول فرماتی۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ تو دوستان محترم ہیں، اب آخر میں اس چیز پر آئے کہ وہ 3 دعائیں کیا تھیں۔ حضور نبی الرحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ اس کے اندر تعلیم کیا ہے کہ کتنا کمزور وہ امتی ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھ سکے، اور جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ اور فضیلت درود میں یہ ہے کہ جب ایک شخص درود پڑھ لے، نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بدی کا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس شخص کو بھی کوئی بزرگ والدین کی شکل میں ہو، گھر میں کوئی بھی بزرگ ہو یا استاد شیخ کی شکل میں، اور وہ اس کے دل کو راضی نہ کر لے اور راضی کر کے اس سے دعا نہ لے لے، ایسے شخص کے لیے بھی کہتے ہیں ہلاکت۔ کہ یہ جو دل ہوتے ہیں نا، یہ مخلص دل ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ کا ہو، استاد کا ہو، شیخ کا ہو، کیونکہ اس کو طمع تجھ سے نہیں ہے، اس کو تجھ سے نہیں، اس کو تیرے دل سے طمع ہے۔ اور یہ مفت کی دعائیں ہیں، تھوڑی سی خدمت کر لو، بس وہ زبان نہ بھی ہلائے، دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہونا ہی تیرے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر میری امت کو اللہ نے ایسی راتیں دی، ایسی راتوں میں وہ بیٹھ جائے، استغفار کرے، اللہ اس کے اوپر نظر رحمت فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، اللہ تعالیٰ اس مہینوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے۔ اور آج کی محفل، اب چونکہ شب معراج کے دن رات آئی گی، لیکن یہ پہلی ہوئی، اس معراج کی بابت میں اس کے متعلق ذہنوں کے اندر مختلف کنکلوژن چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر خاص کر یہ آج کل جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اتنا زیادہ اس کے اندر انتشار ہے، مسکنسپشنز ہے کہ ہر شخص کو جو ہے ایک سوالوں کی دنیا کے اندر گما کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی صحبت میں آؤ جہاں سے بیٹھ کر کے فیلنگز بھی آئے اور تجھے اپنے سوال کا جواب بھی صحیح ڈائریکشن میں آ کر کے مل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ وابستہ رکھے۔ بہت سارے حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں، خصوصیت کے ساتھ جو ہے بٹ صاحب تشریف لائے ہیں، اور فرمائیں داران کہ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پرانے حضرات میں اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محبتوں کے رشتے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طریقے سے دائیں اور بائیں، اس سارے جب بھی ہم آتے ہیں تو بڑی محبت سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں۔ یقین جانیے میں
ابھی کینیڈا جب گیا تو وہاں بھی دوستوں سے یہی بات کہی کہ دسمبر کے مہینے میں عموماً میں جب آتا ہوں تو چھٹیاں ہوتی ہیں تو ایزیلی ہر بندہ انگیج ہو جاتا ہے. اس میں مصروف کچھ اس طرح ہو گئے کہ کچھ فیملی کے اندر 2 شادیاں آ گئی، ایک بیٹے کی بھی اور دوسرا میرے بانجے کی بھی. تو فیملی میں ہم نے ٹائم بہت کم ذرا دیا ہوتا ہے. تو پھر جب خاص موقع آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اب بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تعلق بھی نبھانے ہوتے ہیں. وہ نہیں آ سکے، خیر وہاں مصروفیت تھی. لیکن ہم نے کہا ڈیوٹی چھوڑنی نہیں ہے، لیٹ جائیں چاہے لیٹ کر کے جائیں لیکن جانا ضرور ہے، چاہے دن تھوڑے ہوں لیکن پھر بھی جائیں. جس دن پہنچے عابد صاحب پیچھے رہ گئے تھے، ان کی تو طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی وہاں پر بھی. اب یہ رک گئے، کہتے جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور چونکہ آپ اکیلے ہیں تو ان کا یہ کوشش تھی. تو میں نے ہنس کر کے عابد صاحب پتہ نہیں آپ مجھے سنبھالیں گے یا میں آپ کو سنبھالوں گا. تو ہنس کر کہنے لگے چلے ایک دوسرے کو سنبھال لیں. خیر جب واپس یہاں آئے رات کو پہنچے تو جونی ایئرپورٹ پر پہنچے، علی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ دیکھا، میں نے کہا آپ کیسے؟ یہ سیدھا کینیڈا سے ایئرپورٹ آئے، کہتے جی میں تو آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آیا. رات گزری، صبح میں نے عادل صاحب سے کہا کہ بس گاڑی ریڈی کرو کہ چلو کینیڈا. کہتے ابھی تو رات کو آپ پہنچے. میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ سستی آ جائے تو جا کر کے وہ 2-3 دن ادھر اپنے جو کام ہے وہ پورا کر کے آ جائے. ابھی بھی کینیڈا سے جو ہے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے. حالانکہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہنچ گئے کینیڈا سے. اسی طریقے سے نوید صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جب آتے تھے تو اس میں ذرا ٹائم کھلا ہوتا تھا، اب ذرا ٹائم کم ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہماری مصروفیات ایسی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور پاکستان میں جاتے ہی کافی سارے کچھ اسی طرح مصروفیات ہیں. تو اللہ میری پر بھی ثانیہ رکھے. یہ جو تعلق و محبتوں کے رشتے ہیں اللہ مزید اس کو برکت والے بنائیں. صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جس دن میں پہنچا اسی دن یہ صبح وائف کے ساتھ تشریف لے. کہتا ہمیں پتہ چلا آپ کینیڈا جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کینیڈا چلے جائیں ہم ملتے ہوئے جائیں گے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اسی طرح نیو یارک سے ہمارے دوست راجہ صاحب تشریف لائے دوستوں کے ہمراہ. پچھلی دفعہ جب سمر میں آئے تو یہ جتنے دن تھے روز ڈیلی آتے تھے تشریف لائے. اور محبت جب بھی ہو تو 2-4 کچھ فونے ضرور کر لیتے ہیں کہ چلو بات ہو جاتی ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اللہ المبین. ابھی تھوڑا سا کچھ اشعار ہوں گے اس کے ساتھ ہی سلام کریں. سیاکاروں کی جب امداد کرنا، سیاکاروں کی جب امداد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا،
مجھے آتا نہیں فریاد کرنا سر محشر جو باتیں ہو خدا سے سر محشر جو باتیں ہو خدا سے میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا میری فریاد سن سننے والے میری فریاد سننے والے مجھے آتا نہیں فریاد کرنا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یاسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ سیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ آلِ رسول اور یہ سلام آج لانا آمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين آمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين آمين وارزقنا فإنك خير الرازقين آمين واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب دستگواہ ہیں. اے اللہ تو خالق ہے، مالک ہے اور ہمیشہ اپنی بندوں پر نظر رحمت فرما گا. اے اللہ آج کی اس نشست کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب پر نظر رحمت فرما. یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. مولا کریم جو بھی دعائیں اور حاجتیں لے کر کے آئے ہیں اے اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے. ہم سب کو اللہ سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے، استقامت کی دین نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کے شروں سے بچائے اور ہمیشہ اپنے پاک اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے چلنے کی توفیق نصیب کرے. یا بار الہ جتنی بھی خواتین تشریف فرما ہے اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے. حدیث کی والدہ ہے بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے. تصدیق صاحبہ ہے ان کو بھی اللہ صحت دے دے. اسی طرح سفیان صاحب اللہ ان پر بھی نظر رحمت کرے، صحت عطا کرے. مولا کریم جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں اور یقیناً اے اللہ ہر شخص تیری بارگاہ میں اپنے دل کے حال کو لے کر بیٹھا ہے. اے اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول کرے، سب کی اولادوں پر نظر رحمت فرمائے. اس گھروں میں بھی اللہ جوان اولادیں ہیں، بچے ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر اچھے رشتے اور نصیب پیدا فرمائے. یا الہی جو رزق کے معاملات میں مسائل آئے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کے راستے کھولے. اسی طرح مل جل کر کے محبت سے اتفاق سے چلنے کی توفیق نصیب کرے.
اور ہمیشہ اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کل انشاءاللہ العزیز جو بچے اسکول کے اندر جنہوں نے شارٹ کورسز کیے ہیں ان کی بھی تقریب ہے. تو اللہ رب العزت اسکول کے اس فکر اور مشن کو اللہ اسی طرح جاری رکھے اور اللہ اس کے لیے بہتر سے بہتر وسائل پیدا کرے تاکہ یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور گلستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تاکہ ان کی زبانوں سے یہ چھوٹے چھوٹے انداز میں کلمے ذکر اذکار سیرت صحابہ کی سیرت اہل بیت کی محبتیں اللہ ان کے شعور کو اسی طرح بیدار کرنے کی توفیق نصیب کرے. یا اللہ نیک دعاؤں کو قبول فرما دے. والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سارے حضرات اپنے مقاصد کے لیے دلوں میں دعا فرمائیں. قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ کوئی شخص بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. سعادت صاحب کے والد بزرگوار بیٹھے ہیں. اللہ صاحب کو بھی برکتیں دے. اس پورے گھرانے پر اللہ نے فرمائے. اسی طریقے سے جو بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہے ان سارے دوست اپنے اخلاق اور محبت میں آئے ہوئے عمران صاحب کو بھی اللہ صحت عطا کرے. والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.